رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، بہار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میں سید فہد اور ہمارے پروڈکشن اینڈ شوٹ ہیڈ علی نقاش کی طرف سے السلام علیکم پاکستان۔ بہار رمضان ٹرانسمیشن کے سحر کے پروگرام آج کے مہمان میں ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے شریک ہیں، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ جب کوئی آرگنائزیشن، کوئی ادارہ یا کوئی بندہ کسی چیز کی بنیاد رکھتا ہے اور اس کو آگے لے کے چلتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے یا تو وہ بندہ اس دنیا میں نہیں رہتا، یا وہ بندہ اپنے کام کی نوعیت کو چینج کر لیتا ہے، یا کسی بھی اس کے پرسنل ایشو کی وجہ سے وہ کام رک جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے یا وقتی طور پہ رک جاتا ہے، اور وہ کام کوئی اور ساتھ مل کے کرنے لگے یا انڈیویجولی طور پہ اپنے طور پہ وہ کرنے لگے، تو پھر اس بندے کو خوشی ہوتی ہے کہ یار جو کام ہم نے کرنا شروع کیا تھا یا جس کی بنیاد ہم نے ڈالی تھی وہ اور بھی لوگ کر رہے ہیں، اور جو ہمارا مشن ہے وہ اور بھی آگے لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ اور زیادہ خوشی جب ہوتی ہے کہ جب آپ کا مقصد ہی یہ ہو کہ یار ہمارے علاقے میں یا ہمارے شہر میں یا ہمارے صوبے میں یا ہمارے ملک میں وہ فلانا کام نہیں ہوتا، یا وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، یا وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں میں یہ اویئرنیس دینے کی کہ یہ جو کمی ہے اس کمی کو پورا کیا جائے، اور اس کمی کو پورا کرنے میں وہ خود بھی آٹے میں نمک کے برابر کہیں پہ حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور وہی حصہ ڈالنے کے بدلے میں انہیں کچھ اور ایسے 7 لوگ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں کہ اس کام کو بڑھتا ہوا وہ دیکھ رہے ہوں، تو یقیناً انہیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو جی ہم بات کر رہے ہیں کہ 2013 میں جس پلیٹ فارم کی طرف سے آپ کو یہ نشریات دیکھنے کو مل رہی ہے AYDF، 2013 میں کراچی کے ایک مضافاتی علاقہ جو 97 میں ڈکلیئر کیا تھا مرحوم طارق عزیز صاحب نے کہ سب سے زیادہ رجسٹرڈ اسکول رکھنے والا علاقہ ہے پورے ساؤتھ ایشیا میں، نہ کہ پاکستان میں، اور اسی کے بدولت جب یہ سسٹم اور آگے بڑھا تو یہ پاکستان کا ہائی لٹریسی ریٹ علاقہ کہلانے لگا کہ یہاں پہ سب سے زیادہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں ایک ہی علاقے سے سب سے زیادہ بچے پڑھنے کی طرف جاتے ہیں۔ اور ہم بچپن سے لے کر اب اس عمر تک یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کراچی کی طرف جانا تو ہم شہر جا رہے ہیں، جیسے ہم گاؤں میں رہتے ہوں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کی ترقی کا آپ اندازہ اس علاقے کی گلشن حدید کی اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس علاقے میں رہتے ہوئے اچھی سے اچھی فیملی، اچھی سے اچھی اپنی بیٹی کی شادی کی ساری شاپنگ کر سکتا ہے، مطلب اتنی فیسلٹیز یہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم کراچی شہر کے حوالے سے یا پاکستان کے اور بڑے شہروں کے حوالے سے بہت ساری چیزوں میں بہت پیچھے ہیں۔ اس علاقے میں وہ چیزیں نہیں ہوتی جو شہر میں کی جاتی ہیں، خاص طور پہ نوجوانوں کی ایکٹیویٹیز کی بات کر رہا ہوں یا اسٹوڈنٹس کی ایکسٹرا کوکولر ایکٹیویٹیز کی بات کر رہا ہوں۔ تو 2013 میں AYDF کے جو ہمارے بانی ممبرز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک گروپ کی صورت میں موجود ہیں اور مختلف شعبوں میں بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، جاب بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ، تو ہم مل کے اس علاقے کے نوجوانوں کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر وہاں پہ طے ہوا کہ اگر کریں گے تو ایک دفعہ نہیں کریں گے، پورا سال کچھ نہ کچھ ہم کریں گے اور ایک ترکیب بنائیں گے، اور وہ چیز چلتی رہی۔ اور 2017 میں کچھ اور نئے کام کیے، اور 2017 اور 18 میں ہمیں اپنے سے کافی چھوٹے ایجز میں، جو ہم سے شاید 8، 10، 12 سال عمروں میں کم تھے اور اسٹوڈنٹ تھے ان میں زیادہ تر، بلکہ اگر میں بولوں کہ اس وقت 2018 میں سارے ہی اسٹوڈنٹ تھے تو میں غلط نہیں ہوگا، اور کالج لیول پہ کوئی پڑھ رہا تھا، کوئی یونیورسٹی لیول پہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے آگے بڑھ کے ایک آرگنائزیشن بنائی اور اسکولوں کے درمیان کھیلوں کے مقابلے کروائے، اور خوشی ہوئی، لیکن زیادہ خوشی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے ہمیں جو عزت دی، ہمیں نہیں بھولے اور مل کے کام کیا۔ جو چیزیں ہم سے پوچھنی تھی ہم سے پوچھی، جو چیزیں ہمیں بتانی تھیں، اور ہم نے بھی ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے انہیں کان پکڑ کے ہم نے بولا یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا، تو انہوں نے بولا ہاں ٹھیک ہے سر، یہ آپ صحیح کریں گے، ایسے ہی کریں گے ہم۔ تو اور زیادہ خوشی ہوئی۔ یہ ایک سال گزر گیا، اگلا سال آیا
تو اگلے سال پھر انہوں نے ایکٹیویٹی ڈیزائن کر لی, تو پھر ہمیں یقین ہوا کہ انشاءاللہ یہ کچھ عرصے تک, جب تک یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں تب تک یہ اس چیز کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے. اب جب یہ جاب کی طرف جائیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ ایکٹیویٹی کنٹینیو رہتی ہے نہیں رہتی ہے. تو اس وقت ان کے گروپ میں اکثریت جاب کی طرف جا چکی ہے, یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر چکی ہے یا آخری سالوں میں موجود ہیں, اور کچھ لوگ پروفیشنلی پراپر صبح سے شام تک کی جاب کر رہے ہیں. لیکن ان کے جو حوصلے تھے وہ نہیں رکے, وہ پست نہیں ہوئے, اور انہوں نے پچھلا جو سال گزرا ہے, جو یہ سیشن گزرا ہے, اس میں بھی اسپورٹ ایکٹیویٹی کرائی. تو میں بات کر رہا ہوں جے اسکواڈ کی. اس وقت ہمارے درمیان جے اسکواڈ کے فاؤنڈر ممبرز موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ اپنا انٹرو خود کروائیں کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں اور وہ آرگنائزیشن میں کیا حیثیت رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا, اور میں ایک چیز کے نام میرا ارسلان ہے, اور اس ٹائم پہ جو میری مصروفیت ہے وہ تھوڑی سی چینج بھی ہے, الگ بھی ہے. صبح سے اسکول ٹائمنگ ہوتی ہے, پھر شام میں اپنا انسٹیٹیوٹ رن کر رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر اپنے بزنس کو بھی دیکھتا ہوں, پرنٹنگ کو بھی دیکھتا ہوں, تو بہت زیادہ ٹف روٹین ہو جاتی ہے. تو اس بیچ میں ایونٹ کرانا تھوڑا سا ایک مشکل بھی ہوتا ہے, پھر ٹائم کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اور باقی جو میرے ٹیم ممبرز ہیں اس میں جو اس سال ہم نے کروایا تھا, پچھلے جو دسمبر گزرا ہے, اکتوبر ہم نے اس میں جب کروایا, تو اس کے اندر بھی تقریباً میرے آدھے سے زیادہ جو ٹیم ممبرز تھے وہ جاب والے تھے, اور اس کے اندر ان میں سے ان کی آف کروانا, کمپنی سے آف کروانا, یونیورسٹیز میں سے پھر ان کو آف کروانا, تو تھوڑا سا ایک ٹف ہو گیا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے پورا کیا, کیونکہ اس سال جو ہمارا جو تھا وہ تھوڑا سا بہت زیادہ چینج تھا. ایک ہم نے نیو ڈیزائن کیا تھا جس میں گرلز اینڈ بوائز دونوں رکھے تھے ہم نے, اور تھوڑے سے ایونٹس بھی ہم نے بڑھا دیے تھے, اور پھر اس کو کمپلیٹ کر کے ہم نے اس کو, ابھی امید یہ ہے کہ اس سال بھی ہمارا ہو, اور رمضان میں بھی ہمارا ایک اچھا ڈرائیو ہوتا ہے, راشن ڈرائیو بھی ہوتا ہے, پھر افطاری بھی ہوتی ہے, اور اس سال بھی رمضان میں بھی ہم نے بہت کچھ سوچا ہوا ہے. پھر آگے دسمبر میں ہمارا ایک اور ایونٹ یہی اسپورٹس کا آئے گا, نیو ڈیزائن کے ساتھ آئے گا, نیو اسپورٹس ہوں گے, نیو کھیلز وغیرہ جو اس کے اندر آئیں گے, تو وہ انشاءاللہ ہم اس میں کریں گے. میرا نام حماد ہے اور میں جے اسکواڈ کا فاؤنڈر ممبر ہوں. اور جیسے کہ آپ کو بتایا ارسلان بھائی نے کہ مجھے ہمارا جو کوشش تھی کہ آرگنائزیشن جو ہے ہماری جو ہم نے بنائی آپ کے بعد, تو ہم نے آپ سے ہی سیکھا, آپ کے ساتھ چلتے رہے شروع میں. اس کے بعد پھر ہمارا بھی پھر تھوڑا ہمیں جوش چڑھا اس چیز کا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. تو ہم نے اپنے دوستوں یاروں کو بولا کہ بھائی یہ اس طرح سے ہے, تو راضی ہو گئے. پھر ہم نے اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی, اس کو ایک نام دیا جے اسکواڈ, جنا اسکواڈ کے نام سے. تو فرسٹ ٹائم ہم نے کرایا تو ہمیں جو تھوڑا رسپانس جو ہے نا تھوڑا اتنا خاص نہیں ملا, تو ہم نے کوشش کی کہ یار اگلے سال جب ہم کرائیں گے تو اس سے اچھے لیول پہ کرائیں گے. اس طرح پھر ہم لوگوں کا پھر کانفیڈنس لیول بڑھ گیا, پھر ہم لوگوں نے کرانا اسٹارٹ کر دیا. تو لیکن اب آگے کا پتہ نہیں ہے ہمیں کہ کوئی کراتا ہے نہیں کراتا, کہ ہماری باہر کی جنریشن کس طرح کی ہے. کوشش ہے ہماری کہ اگلی جنریشن بھی کہ ایکٹیویٹی کرائے. بہت اچھی سوچ ہے. جیسے ہم سوچتے تھے کہ یہاں پہ علاقے میں کوئی کچھ نہیں کر رہا تو ہم کرتے ہیں, اور پھر ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس کون کرے گا, اور ہم بھی شاید ایک ٹائم پہ جا کے ان چیزوں کو اسٹاپ کر دیں, روک دیں. لیکن ابھی تک تو ہم بھی نہیں رکے ہیں, اور امید یہی کرتے ہیں کہ آپ بھی نہیں رکیں گے. اور ہم یہ سوچتے تھے کہ اور کوئی کیوں نہیں کھڑا ہو رہا, آپ کھڑے ہو گئے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آگے اور کوئی کیوں نہیں کھڑا ہو رہا, تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے 1-2-3 سالوں میں کوئی کھڑا ہو جائے. اور یہ بھی ہمیں امید ہے کہ آپ اور چیزوں کی طرف بھی آگے بڑھیں گے کہ اسپورٹس کے علاوہ, کیونکہ ہم نے بھی کسی ایک حادثے کی وجہ سے اپنی آرگنائزیشن بنائی تھی, اور ہم سیمینار اور ورکشاپ سے شروع ہوئے تھے, اور وہ کرتے کرتے پھر ہم مقابلوں کی طرف آئے, کھیلوں کی طرف آئے, پھر ویلفیئر کی طرف آئے. اور آپ نے پہلے ہی سال میں ویلفیئر کے کام بھی کیے, راشن ڈرائیو بھی آپ نے کی, اور افطار بھی آپ نے کرائی مسافروں کے لیے. تو وہ اور خوشی جو تھی وہ ہمیں نظر آ رہی تھی کہ آپ لوگ اپنی ہر ایکٹیویٹی کے بعد خوش کتنے تھے کہ یار ہم نے یہ کر لیا. اور آپ نے کہا کہ پہلی ایکٹیویٹی ویسی نہیں ہوئی جیسے آپ نے سوچا تھا, اور جب آپ نے وہ ایکٹیویٹی مکمل کرائی تھی تو ہم بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ یار انہوں نے بہت اچھا کام کر لیا ہے. تو جی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے اپنا ایک جو گول سیٹ کیا تھا وہ بہت ہائی پیک پہ تھا, بٹ آپ کو وہ نہیں ملا, لیکن تھا بہت اچھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا تھا, اور آپ نے اگلے سال اور محنت کی اور پھر اس کو اچیو کیا. اس میں آپ کے جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ لاسٹ ایئر جو آپ نے پروگرام کیا
اس میں 24 کے قریب اسکولس نے پارٹیسپیٹ کیا آپ کے ساتھ. تو یہی آپ کی کامیابی تھی. ہم اور آگے چلتے ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو آپ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں یا جو اپنی مصروفیات کی زندگی ہے اس میں آگے بڑھ رہے ہیں, تو یہ جو رمضان ہے, رمضان جب آتا ہے تو اس ایج کا جو نوجوان ہے وہ کیا رمضان کو ایک برڈن کے طور پہ لیتا ہے کہ یار اب 30 دن اس میں صبح جلدی اٹھنا ہوگا, رات کو وہی سونے کی روٹین ہے, اپنا کام بھی کرنا ہے, روزہ بھی ہے, یا آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں اب یہ مہینہ آ گیا ہے, ایک تو عبادت کا معاملہ تو ہے لیکن لائف مینجمنٹ, ڈسپلن, ان چیزوں کا طرف آپ کا رجحان آتا ہے کہ نہیں اس میں سیکھنے کا موقع ملے گا اور ہم آگے امپلیمنٹ کریں گے, یا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, یا یہ مشکل بچپن میں ہوتی تھی اب نہیں ہوتی؟ تو دیکھیں فہد بھائی, رمضان ایک تو صبر کا مہینہ ہے اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت ہمارے پاس آ جاتی ہے. اور ویسے تو پورا سال کرنی چاہیے لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں 5 وقت کی نماز کے بعد بھی اگر بندہ قرآن پاک پڑھے, ایک سپارہ بھی پڑھتا ہے تو وہ ایک مہینے میں قرآن پاک ختم کر لیتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہماری ایج کے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے فوکس کرتے ہیں کہ یار رمضان میں میں نے جم جانا ہے, رمضان میں میں نے اپنی ڈائٹ کو اچھا کرنا ہے, اور پلس یہ ہے کہ پھر وہ نمازوں کی طرف بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں بنسبت کے دوسرے مہینے میں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ رمضان میں ہماری جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے, جس میں کام بھی آ جاتا ہے, ہمارا ڈیلی روٹین میں جاب آ جاتی ہے, جاب میں اگر جاتے تو رمضان کا روزے کا پتہ نہیں چلتا ہمیں بالکل بھی, اور اچھا گزر جاتا ہے اور بڑا مزہ بھی آتا ہے کہ یہ والی جو روٹین ہے ہماری پورا سال رہے, تاکہ ہم اس سے اور زیادہ, کیونکہ تلاوت آ جاتی ہے, اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں جو پورا سال ہمارے پاس نہیں ہوتی. تو بس رمضان کی روٹین بہت اچھی لگتی ہے. زبردست. مطلب جو 11 مہینے ہم نے گزارے ہوتے ہیں وہ روٹین ہم رمضان میں اپلائی نہ کریں بلکہ رمضان کی روٹین اگلے 11 مہینے پہ اپلائی کریں. بالکل یہی بات. زبردست. اچھا, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر ہم کچھ عرصے پیچھے چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں آپ اسٹوڈنٹ تھے اور اب آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ اسکول میں ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں اور ایوننگ میں اپنا کمپیوٹر سینٹر بھی چلا رہے ہیں, اور آپ کی آرگنائزیشن کے کچھ دوست بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور پھر اپنا ایک چھوٹا بزنس بھی برانڈنگ کے حوالے سے رن کر رہے ہیں. تو اتنی مصروف زندگی ہو گئی ہے, تو اس مصروف زندگی میں جس آرگنائزیشن کی طرف سے آج آپ مہمان ہیں, جے اسکاٹ, اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ آگے کنٹینیو کرنا ہے, اس کو بڑھانا ہے, یا ہم نے وہی نومبر دسمبر میں اسپورٹ ایکٹیویٹیز ہی کرانی ہے, یا اور بھی کچھ پلانز ہیں کہ انشاءاللہ ان کو بھی امپلیمنٹ کریں گے؟ دیکھیے فہد بھائی, سب سے پہلی چیز کہ ہم نے اپنی ٹیم کو پہلے بڑا کرنا ہے, کیونکہ ابھی اس ٹائم پہ جو ہمارے پاس جو ٹیم ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ جاب والی ہے, اور ہمارے جو پروجیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جیسے کہ ہم نے رمضان میں اور اسپورٹس کے حوالے سے ہم نے اسپورٹس میں تھوڑی سی اور چینجز کریں گے, کیونکہ اس ٹائم جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. فزیکل ایکٹیویٹی بچوں کی بنسبت اگر میں دیکھیں آپ اسکول میں دیکھیں اگر آپ, تو موبائل کا یوز بہت زیادہ ہو گیا, جو بالکل ہی ایک غلط وے میں جاتا ہے کہ بچہ 24 گھنٹے موبائل کی طرف جاتا ہے. اگر رمضان میں پیپرز بھی ہوں تو وہ جب پیپر دے کے گھر جائے گا تو وہ سب سے پہلے موبائل کو اٹھائے گا, اور تھوڑا سا اگر فارغ ہوگا تو وہ موبائل کو اٹھا لے گا. تو اس چیز کے بچہ جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی سے دور چلا گیا, جو آگے جا کے اس کے لیے مسئلہ بھی کرتا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو کوئی اگر فورسز میں جانا چاہ رہا ہو یا کوئی اس طرح آرمی میں جانا چاہ رہا ہو تو وہ فزیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے رہ جاتا ہے, کیونکہ رننگ وغیرہ ہوتی ہے, پش اپس وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہ نہیں کر پاتا, وہ کلیئر نہیں کر پاتا. تو اسی وجہ سے کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اسپورٹس فزیکل ایکٹیویٹی کو اور زیادہ اس کے اندر گیمز کو بڑھائیں, اور بنسبت کے دوسرے جو ہمارے جو رمضان میں ہمارے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں جیسے افطار ہو گئی یا راشن ڈرائیو ہو گیا, تو اسی طرح ہم نے باقی دنوں کا بھی ہم نے سوچا ہے. جو ہمارا 23 مارچ آتا ہے, 14 اگست آتا ہے, تو اس دن جو خاص ہمارے جو دن ہوتے ہیں, جو ہالیڈیز ہوتی ہیں, تو ان کے اوپر بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پلان کر کے, اور جو ینگ جنریشن ابھی ہمارے پاس آئے گی اسکول سے, تو ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے ان کو یہ چیز دیں کہ آپ یہ والا دن سنبھالیں اور اتنے بچوں کو اسپیچ ہو گئی یا اس طرح کا ایونٹ ڈیزائن کریں. زبردست. بہت خوشی ہو رہی ہے آگے کے پلان سن کے کہ آپ ابھی بھی اس مشن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اتنی مصروف زندگی میں, اور رکے نہیں ہیں, اور ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کو اور آگے بڑھائیں اور ایکٹیویٹیز میں بھی اضافہ کریں. تو بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے بات کر کے, اور جو ہمارا مقصد تھا کہ اس علاقے کے جو اب آپ سے آگے آنے والی نسل ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھے, آپ لوگوں کی باتیں سنیں, اور اس چیز کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وے میں
اس کا تسلسل قائم رہے، چاہے وہ آپ رکھیں، ہم رکھیں، یا ہمارے آگے آنے والے لوگ جو ہیں، بچے جو ہیں، وہ اس تسلسل کو قائم رکھیں۔ بہت بہت شکریہ ارسلان، حماد بہت بہت شکریہ۔ ہم آج کے پروگرام کے لیے آپ سے رخصت چاہیں گے، انشاءاللہ کل ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ سید فہد اور پروڈکشن اینڈ شوٹ ہیڈ علی نقاش کو آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔